پیارے ویورز السلام علیکم. میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کسی غلطی کی اصلاح کامنٹ سیکشن میں جا کر کریں. رائے کے اختلاف کی صورت میں پیش کی معذرت خواہ ہوں. آج کی ویڈیو کا آغاز میں ارشد شریف صاحب کی شہادت پر کرتا ہوں. ارشد شریف صاحب پاکستان کے نامور صحافی اور بے باک بے لاگ تبصرے کرنے والے جرنلسٹ تھے. چند ماہ قبل ارشد شریف صاحب نے ایک انٹرویو کیا جس کی پاداش میں ان پر مختلف شہروں میں پرائیویٹ لوگوں کی طرف سے غداری اور اسی طرح کے مقدمات کا اندراج شروع ہوا. اس کے علاوہ انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں موصول ہوئیں جس پر انہوں نے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ سے خط لکھ کر اپنی جان کے تحفظ کی اپیل کی، لیکن بدقسمتی سے سنوائی نہ ہو سکی. اس کے بعد وہ اچانک دبئی چلے گئے. دبئی میں چند دن قیام کیا تو وہاں پر بھی پاکستان کے وہ طاقتور لوگ جو ان کے پیچھے تھے انہوں نے دبئی کی ریاست پر مبینہ طور پر پریشر ڈال کر انہیں پاکستان ڈی پورٹ کرنے کا کہا، لیکن وہ پاکستان ڈی پورٹ ہونے کے بجائے وہاں سے کینیا چلے گئے. کینیا میں چند دن کی رہائش کے بعد اسے انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا. اس کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی پاکستان لائی گئی. تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ایک اعلیٰ پائے کا صحافی جس کے بھائی میجر اور دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہوئے تھے، جن کے والد پاکستان نیوی میں پاکستان کی بحری سرحدوں کی حفاظت کرتے رہے، ان کی وفات کے وقت ان کے بھائی راستے میں آتے ہوئے شہید ہوئے تھے. تو ایک ساتھ دو جنازے اٹھانے والے فوجی بیک گراؤنڈ والے ارشد شریف صاحب جو ہیں ان کے ساتھ یہ اس طرح کا سلوک، بہت بھیانک سلوک جو ہے وہ ہوا. لیکن کسی پاکستان کے ادارے نے اسے پاکستان کی عزت اور سلامتی کے قابل نہیں سمجھا کہ پاکستان کا کوئی ایسا فرد جس کا بیک گراؤنڈ فوجی ہو اور جس کے بیک گراؤنڈ سے شہادتیں ہوں تو اس کو قتل کر دیا جائے اور اس پر کوئی آواز نہ اٹھائی جائے اور اس کے لیے کوئی مناسب اقدامات بھی نہ کیے جائیں. تو اس کے وارثان بھی مختلف اداروں کو خط لکھ رہے ہیں اس کے انصاف کے لیے، لیکن ابھی تک اس کے انصاف کے لیے کچھ نہیں کیا گیا. تو پیارے ویور، آج کی اس ولاگ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی عام پاکستانی حیثیت سے ایک مطالبہ کروں. میری اس آواز سے آپ نے آواز ملانی ہے اور پاکستان کے اس عظیم جرنلسٹ صحافی جس پر کبھی آج تک کرپشن کا الزام نہیں لگا، کبھی آج تک کسی کے سے لفافہ لینے کا الزام نہیں لگا یا کسی کے ادارے سے مفادات لینے کا کبھی الزام نہیں لگا. وہ پڑھا لکھا جرنلسٹ تھا جو کہ ڈاکومنٹڈ تنقید کرتا تھا اور اپنے ثبوت کے ساتھ بات کرتا تھا. تو ایک ایسا صحافی جس کی پاکستان کو بڑی ضرورت تھی، جو کہ پاکستان کے مختلف کرپشن کے زدہ لوگوں کی راستے میں ایک دیوار تھا، تو ایسے صحافی کی تو پاکستان کی ریاست کو بھی ضرورت تھی اور عوام کو بھی ضرورت تھی. تو اسے بے دردی سے شہید کیا گیا ہے. تو اس کی تحقیقات کے لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ میری آواز سے آواز ملائیں. اور ایک عمران ریاض خان صاحب نے خط لکھنے کا پاکستانی عوام سے اپیل کی ہے، تو اس میں عمران ریاض خان صاحب کی اس اپیل پر لبیک کہتے ہوئے ارشد شریف صاحب کی شہادت کے لیے انصاف کی طلب کرنے کے لیے ایک درخواست اپنے ہاتھ سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کے نام لکھیں اور اسی طرح اپنی آواز بھی بڑھائیں اور ان کے انصاف کی اپیل کریں. اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی اور پاکستان کے باہر کسی بھی شہری کی شہادت جو ہے وہ پاکستان اپنے ریاستی سطح پر اس کا احتجاج بھی ریکارڈ کرا سکتی ہے اور اپنا ریاستی دباؤ بڑھا کر وہاں کی انتظامیہ سے تحقیقات کروا کر جو اصل مجرم ہیں جو مبینہ طور پر پاکستان سے ہی اس کا پیچھا کر رہے تھے تو ان تک پہنچنا بہت آسان ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو عام آدمی کو آواز اٹھانا پڑے گی اور پاکستان کی ریاست کو اس کے لیے تحقیقات کرانا پڑے گا. تب جا کے اصل قاتل بے نقاب ہوں گے اور پاکستان کے اس عظیم صحافی اور اس کے وارثان کو انصاف مل سکے گا. اس کے علاوہ میں چھوٹی سی بات کروں گا، جو سیریل چلی ہے اس میں اعظم سواتی صاحب جو ہیں ان پر بھی مقدمات اسی طرح بالکل ارشد شریف صاحب کی طرح ہی مختلف پاکستان کے علاقوں سے درج ہوئے ہیں اور ان کو پاکستان کی عدالتوں میں پہلے اسلام آباد پھر اب کوئٹہ اور اس کے علاوہ سندھ میں گھسیٹا جانے کے پروگرام لگ رہے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہیں. ایک واقعہ کی سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق صرف ایک ایف آئی آر ہو سکتی ہے جو کہ اسلام آباد میں ہو چکی ہے اور اسی ایف آئی آر کی اگر تفتیش صحیح کر دی جائے، اچھی باضابطہ تفتیش کر لی جائے تو جو جزا سزا بنتی ہے. تو اعظم سواتی صاحب نے اون کیا ہے کہ میں نے یہ ٹویٹ کیا ہے اور مجھے اس کی جو سزا ہے مجھے دینی ہے تو دے میں حاضر ہوں.
اس نے خود کو سرنڈر بھی کر دیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے دیگر علاقوں سے اس کی جو ایف آئی آرز ہیں ان کو ختم کیا جائے، خارج کیا جائے، اور ایک ہی ایف آئی آر ایک واقعے کی جو بنتی ہے وہ درج ہو چکی ہے، اس میں ان کو جزا سزا دے دی جائے، اور ان کو اس عمر میں 75 سال کی عمر میں اس طرح دھکے، سفر کے دھکے نہ دیے جائیں، اس میں اس کو ذلیل نہ کیا جائے۔ اس سے پہلے ہی اس کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہو چکی ہے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ جو پہلے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو انصاف بھی ملے، اور جو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کی پوری قوم کی طرف سے پاکستان کی اعلیٰ شخصیات جو ہیں اس سے معافی بھی مانگیں، اس کو انصاف دیں۔ اس کے لیے بھی آپ نے آواز اٹھانی ہے۔ اور تیسری جو عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، دن کی روشنی میں ہوا، لاکھوں لوگوں کے سامنے ہوا، اور تمام ملکی اور بین الاقوامی میڈیا کے سامنے ہوا، جس میں خود کار ہتھیاروں سے برسٹ کے ذریعے فائرنگ ہوئی۔ فائرنگ کے بعد ایک آدمی پکڑا گیا جس کے پاس 9mm پسٹل تھا، جو کہ غیر قانونی اور غیر لائسنس شدہ تھا۔ وہ لوگوں نے اس کو تعاقب کر کے پکڑا، تو وہ ایک وقت میں ایک فائر کرنے والا پسٹل تھا، تو اس سے لگتا ہے کہ وہ قاتل جو تھے وہ اور تھے، اور یہ اس قاتل کے ذمے کچھ اور ٹارگٹ تھا، لیکن وہ قاتل جو ہیں وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اور یہ پکڑا گیا۔ تو اب یہ اس واقعے کی بھی پاکستان کے اعلیٰ عدلیہ اور انتظامی اداروں سے میں گزارش کرتا ہوں اور عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ بھی میری اس آواز سے آواز ملائیں کہ اب عمران خان کے اس قاتلانہ حملے کے لیے جو اصل قاتل ہیں اور ان کے جو منصوبہ تھا پاکستان کو ڈیریل کرنے کا، پاکستان کی ترقی، پاکستان کی سلامتی کو خراب کرنے کا، تو اس کو بھی، ان قاتلوں کو بھی بے نقاب کرنا بڑا ضروری ہے، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس کے لیے بھی میری آواز سے آواز ملائیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔